بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں RIM ڈیجیٹل۔ جی تو ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عید الاضحیٰ سر پر ہے اور قربانی کے مسائل لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کیسے دینی چاہیے، اس کے کیا اصول ہیں اور کیسے قربانی قبول ہوتی ہے اور کون سی قربانی اور کون سے جانور کی قربانی سے منع کیا گیا۔ کیسی ایسی قربانی بھی لوگ کر لیتے ہیں، جیسے اتنا بڑا جانور لایا 4 5 6 لاکھ کا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے یار کہ یہ تو جانور قربانی کے قابل ہی نہ تھا۔ تو اپنے ناظرین کو نقصان سے بچانے کے لیے اور انہیں ہدائی مہم ہم نے ایک شروع کی ہے، اس کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج مدعو کیا ہے بہت ہی بڑی ایک ہستی کو، جو مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب ہے، اور یہ فاضل ہے مدینہ یونیورسٹی سے۔ ہمارے لیے یہ اس سے بڑا اعزاز ہے ان کا کہ یہ مفتی ہونا، اور یہ فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدینہ کی ہوا بھی اگر ہمیں نصیب ہو، اس کا ایک جونگا نصیب ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے لکی ہیں۔ تو آج مدینہ یونیورسٹی کے فاضل اور آج کل یہ اسلام آباد میں درس نظامی کا درس دے رہے ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں اپنے مہمان مفتی سید حسین شاہ صاحب سے کہ آنے والے قربانی کے دن لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ قربانی کے حوالے سے دو چار چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قربانی کے جانور سے پہلے قربانی کرنے والے کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کا جانور میں نے بعیب تلاش کرنا ہے، اور وہ کیسا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، لیکن قربانی کرنے والا کیسا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ قربانی کے لیے جانور تو لاکھوں کا خرید لیا ہے، جانور تو بڑا مہنگا دیکھا ہے، بڑا خوبصورت دیکھا ہے، لیکن قربانی کرنے والے کا مال ہی پاک کا نہیں ہے، مال حلال کا نہیں ہے، پاکیزہ نہیں ہے، تو ایک جانور کی قربانی نہیں، آپ سمجھے جان کی قربانی بھی اگر دے دینا تو پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی چھوٹا سا جانور لیتا ہے جس میں شرائط پوری ہیں اور اپنی استطاعت کے مطابق صاحب یہ قربانی کر شرائط لیتا بھی پلیز بتا ہے، جی دیں۔ میں اس کی طرف آ رہا ہوں، تو اس بندے کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس کا مال پاک ہو، حلال کا ہو۔ یہ نہیں کہ قربانی قریب آ رہی ہے تو میں لوگوں پہ ظلم شروع کر لوں، میں ناجائز منافع شروع کر لوں، میں رشوت لینا شروع کر لوں، کیوں جی میں نے قربانی کرنی ہے۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے قربانی کرنے والا اخلاص کے ساتھ قربانی کرے۔ اگر اس نے قربانی اس لیے کی کہ میرے بچے خوش ہو جائیں گے، محلے داروں میں میرا نام ہوگا، اگر میں نے قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے قربانی کر رہا ہے نا، تو پھر بھی وہی بات ہے کہ جانور کی نہیں جان کی قربانی دے، پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جہاں رب نے قربانی کا حکم دیا نا، وہیں فرمایا فصلی لربک وانحر، کہ اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو اگر ریاکاری کی نظر ہو گئی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ مال حلال کا ہو اور پھر اخلاص کے ساتھ بندہ اس قربانی میں کرے۔ دکھاوا نہ جی ہو۔ دکھاوا نہ ہو، یہ نہیں ہے کہ دکھاوے سے بہت سارا بڑا مہنگا جانور بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور دکھاوے کے بغیر للہیت کے ساتھ چھوٹا سا جانور بھی اللہ تعالیٰ بہت بڑا کر کے قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا آپ نے سوال کیا کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے لیے جو جانور ہیں ان کی اقسام اللہ تعالیٰ نے مختص کی ہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی جانور پکڑیں اور اسے قربان کر لیں، وہ اونٹ ہو سکتا ہے، وہ گائے ہو سکتی ہے، وہ بکری اور دمبا وغیرہ چھوٹے جو جانور ہیں، یہ ان میں سے ان تینوں میں سے کوئی جانور بھی ہو سکتا ہے۔ بکری کی بھی قربانی ہو یہ جاتی بکری ہو سکتی ہے، اس کا بکری مذکر مین مؤنث کا کوئی فرق نہیں ہے، یعنی نر مادہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ بیل ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، اونٹنی ہے، اسی طرح چھوٹے جانوروں میں سے دمبا ہے، یا مذکر مؤنث کا بہرحال کوئی فرق نہیں ہے، کوئی بھی جانور قربان ہو سکتا نہیں، ہے۔ مونس میں وہ جی کہا جاتا ہے نا کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر پیٹ میں بچہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے جانور کو قربان نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی نے کر لیا تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مطلب اس کو یعنی حاملہ جانور کو قربان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ دو جانیں جاتی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی نے قربان کر لیا، کسی کو نہیں پتا لا تھا، علمی کی وجہ سے جی اگر کسی کو نہیں پتا تھا اور اس نے قربان کر لیا،
تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ بہرحال یہ قسمیں تو متعین ہیں۔ پھر ان قسموں میں کچھ شرائط بھی ہیں۔ ایک تو عمر کی شرط ہے کہ یہ جانور جب دوندے ہو جائیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دو دانتا، کہ اس کے دودھ والے جو دانت ہیں وہ گر کر نئے دانت آ جائیں، تو دودھ والے دانت کم از کم گر جائیں، تو یہ دوندے ہوں گے تو پھر ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اگر دوندے نہیں ہیں تو ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ عیوب سے پاک ہونے چاہیے۔ کس قسم کے عیوب سے پاک ہونے چاہیے؟ مثال کے طور پر کوئی ایسا بوڑھا جانور جس کی ہڈیوں کا گودا ہی خشک ہو چکا ہے تو یہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا بیمار ہے کہ لاغر ہو چکا ہے، بیماری کی وجہ سے نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح لنگڑا ہے تو وہ قربان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان عیوب سے جانور کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، کئی جانوروں کے دانت بھی لگائے جاتے ہیں، بلکہ کھالیں بھی تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ بڑا یعنی المناک معاملہ ہے کہ ہم قربانی کا جانور جسے اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے اس میں بھی دھوکہ دیتے ہوئے باز نہیں آتے۔ تو جانوروں کا عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ لنگڑا جانور، کانا جانور، اسی طرح وہ جانور جو بوڑھا ہو چکا ہے یا بیمار ہے اس سے جان چھڑانے کے لیے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ جانور اچھے سے اچھا، بہترین سے بہترین ہونا چاہیے۔ اور یہ جب ذبح کرتے ہیں اس سے اور قربانی کے گوشت بنانے تک وہ جیسے ٹوٹیاں حصے بناتے ہیں، اس میں کیا شرن ہوتا ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور ہم ذبح کریں اس کے لیے وقت بھی محدود ہے۔ یہ نہیں کہ عید قربان سے پہلے اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو یہ قربانی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید پڑھ کے باہر نکلے تو ایک گھر سے، صحابہ کے گھروں میں سے ایک گھر سے باہر خون نکل رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میں نے قربانی کی ہے، اور میں نے اس لیے جلدی کی ہے تاکہ لوگ میرے قربانی کے جانور کا گوشت سب سے پہلے کھائیں۔ آپ دیکھیں نیت کتنی اچھی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری یہ قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ جو نمازی عید سے پہلے ذبح کرتا ہے وہ عام جانور ہے، عام ذبح ہے، وہ قربانی نہیں ہے۔ تو اس لیے لازمی ہے کہ نمازی عید کی ادائیگی کے بعد نماز پڑھ کے پھر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں قرآن کا اسلوب بھی یہی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ قرآن کہتا ہے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، تو پہلے نماز کی ادائیگی ہے پھر قربانی۔ تو وہ جو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، کہ جب تم کسی بھی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ یہ نہیں ہے کہ چھری تیز نہیں ہے، اس کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یا ہمارے ہاں جس طرح جانور کو گرانے کے لیے گھسیٹا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، نہیں، یہ قربانی کا جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور کو ذبح کرتے تھے اس کو خوبصورت ہار پہناتے تھے اور اس کی بڑی عزت کرتے تھے، اور پھر اس کو ایک خاص کیونکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اب قربانی کا جانور یہ عام جانور نہیں ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اس کی تعظیم، اس کا احترام، اس کے کھانے پینے کا اہتمام، انسان اس کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے، اس کو سجاتا ہے، تیار کرتا ہے تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے۔ تو اس جانور کی بڑی عزت اور بڑی تعظیم ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، اور انسان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب اس جانور کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے اسے راحت پہنچانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ لوگ قربانی کرنے والے جو حصے دار ہوتے ہیں وہ حصے میں ذبح کرتے ہوئے ایک پکڑ رہا ہے چھری، پھر دوسرا پکڑتا ہے، پھر تیسرا، نہیں، کسی ایک کے اذیت نہیں دیں۔ آپ کسی ایک کے سپرد کر دیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ذبح کر دے تو یہ کافی ہے۔ اب ایک جانور کتنے بندوں کی طرف سے کافی ہے؟ جو چھوٹا جانور ہے، بکری ہے یا بکرا ہے یا دمبا ہے، یہ جو ہیں یہ ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی جانور ہو سکتا ہے، یعنی ایک جانور ایک ہی آدمی کی طرف سے کفایت کرے گا، 2 3 4 حصے اس میں نہیں ہو سکتے۔ لیکن جو بڑا جانور ہے، گائے ہے، بیل ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر 6 شریک ہو جائیں، 5 شریک ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 2 ہو جائیں، ایک بندہ ذبح کر دے، تو یہ اس کی استطاعت کے مطابق ہے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ حصے دار اس میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جہاں تک اونٹ کا معاملہ ہے، اگرچہ اونٹ کے معاملے میں اختلاف ہے، جمہور علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اس میں 10 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، علماء احناف کی رائے یہ ہے کہ اس میں بھی 7 ہی شریک ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ یہ زیادہ کی حد ہے، کم کی کوئی حد نہیں۔ یہ جو ہوتا ہے کہ جفت طاق والا ایشو ہوتا ہے کہ 10 نہیں ہو سکتے، 11 ہو سکتے ہیں یا 9 ہو سکتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ نہیں، ایسا اس میں نہیں ہے، کیونکہ 7 ہو سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ کی۔ اگرچہ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اگر شریک ہوں گے تو اس کے 7 حصے کریں گے، نہیں 6 بھی ہو سکتے ہیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علماء احناف کی رائے یہ میں تھوڑا سا اختلاف اس لیے ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ فقہی طور پر اس میں علماء کا اختلاف موجود ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے
کہ 6 حصے اگر کریں گے تو مثال کے طور پر 2 بندے مل کر 6 حصے کر رہے ہیں یا 2 بندے مل کے کر رہے ہیں، تو ایک 4 رکھے گا اور ایک 3 رکھے گا، وہ آدھا آدھا نہیں کریں گے. یہ ایک رائے ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ جو 7 کی عادت ہے نا، یہ زیادہ سے زیادہ کی ہے. تو اس سے کم جتنے بھی شریک ہوں گے اتنے حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں گے، تو یہ اس کے لیے کافی ہوگا. اسی طرح اس جانور کو ذبح کرنے کے بعد جو جانور کی کھال ہے یا باقی پائے وغیرہ ہیں، وہ بطور معاوضہ کسائی کو نہیں دیے جا سکتے. بعض لوگ یہ بھی کر لیتے ہیں کہ چلیں جی کھال آپ رکھ لینا، کچھ ہمارے ساتھ رعایت کریں. نہیں، رعایت ویسے وہ کر دے تو اچھی بات ہے، لیکن کھال دے کے اس کو بطور عوض معاوضہ نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر اس کو بیچیں گے بھی تو پھر خود کھال استعمال کر سکتے ہیں. اگر ذاتی کسی استعمال میں آ سکتی ہے تو آپ استعمال کریں، نہیں آ سکتی اسے بیچیں، اور اس کا جو پیسہ آپ کو ملے گا وہ آپ اپنی ذات پہ استعمال نہیں کریں گے، وہ آپ کسی فقیر مسکین کسی ضرورت مند کو دے دیں. لیکن اس کو بطور معاوضہ بھی نہیں دے سکتے، اور اسی طرح اس کو اگر بیچا ہے تو اس کا جو آمدن ہے اس کو خود نہیں استعمال کر سکتے. باقی اگر کھال آپ کی کسی کام کی ہے تو آپ استعمال کر سکتے جو ہیں. سر ہوتا ہے جانور کا وہ اکثر جی. لوگ پھینک دیتے ہیں، جی، حالانکہ ہم فل باڈی کی جی قربانی دے رہے ہوتے ہیں، اس جی میں شرن کیا نہیں، حکم ہے؟ پھینکنا تو یہ پیر سمجھیں کے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی خلاف ورزی ہے، تو اس کو پھینکنا تو درست نہیں ہے. تو آپ خود نہیں استعمال کرتے تو کسی ایسے کو دے دیں جو استعمال کرنے والا ہے، جو لوگ لیتے ہیں. تو اس موقع پر ناقدری بھی بہت ہوتی ہے. دوسرا بڑا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نے ہمارے گھر گوشت بھیجا ہے اور کیسا بھیجا ہے. اگر بھیجا ہے تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے کھول کے شاپر کے کیسا ہے، ہڈیاں زیادہ ہیں یا بوٹیاں زیادہ ہیں، پھر اس کے مطابق اس کو واپس بھیجتے ہیں. تو یہ ہمارا ہر چیز میں ہی ایسا معاملہ ہے. حالانکہ شریعت اس کی نفی کرتی ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ خود بھی کھاؤ، کلو منہا، خود کھاؤ، دوسروں کو کھلاؤ. دوسروں کو کن کن کو کھلانا ہے؟ آپ کے رشتہ دار ہیں، اگرچہ ضرورت مند نہیں ہوں گے تو آپ ان کو بھی کھلاؤ، اور جو فقیر اور ضرورت مند لوگ ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو 3 حصے جو ہمارے ہاں جانور کے کیے جاتے ہیں، باقاعدہ اس کا کوئی شریعت نے حکم نہیں دیا، لیکن قرآن نے جو کہا ہے نا کہ اس کو کھاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ، اور جو سوال نہیں کرتے ان کو بھی کھلاؤ. تو علماء نے اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں. ایک حصہ خود کھا لیں، ایک حصہ آپ فقیر اور مسکین کو دے دیں، اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں. اگر کسی نے 3 حصے نہیں کیے، سارا ہی تقسیم کر دیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے تھے. آپ دیکھیں 100 اونٹ، 1000 قربانی بنتی ہے. اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے تھے، اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہ حکم دیا تھا کہ ان کو ایک بڑے برتن میں پکاؤ، ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی اس میں ڈال دو. تو اس میں ایک ایک بوٹی ڈالی گئی، یعنی خود کھانا بھی سنت ہے، کھانا چاہیے قربانی کے گوشت میں سے. تو اللہ کے رسول نے پھر وہ شوربہ، ظاہر ہے کہ 100 بوٹیاں تو کھانی مشکل تھی، تو اللہ کے رسول نے وہ شوربہ جو ہے وہ نوش فرمایا، جو اس بات کی علامت ہے کہ ہر جانور کا کچھ نہ کچھ حصہ آپ نے خود بھی چکھا ہے. تو جو فرسٹ ٹائم لوگ وہ جو کلیجی نکال کے پہلے وہ اس کو فرائی کر کے تو جو برگر ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں، اس میں دیکھیں جائز ہے؟ اگر تو حصے دار ہیں اور تمام حصے دار اس پہ راضی ہیں پھر تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر حصے دار ہیں اور وہ سارے اس پہ راضی نہیں ہیں اور وہ ساری دے دی گئی، دیکھیں جو راضی ہے اس کا حصہ تو پکایا جا سکتا ہے، وہ تو نکالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو حصے دار راضی نہیں ہے، اس کی رضامندی کے بغیر اس کے حصے کی وہ کلیجی بھی نکال کے اگر وہ پہلے کھا لیے تو یہ جائز نہیں اگر اس کی جو کھال ہے یہ ہے. جی، اگر کسی خیراتی ادارے کو، کسی فلاحی ادارے کو دے دی جائے تو اس میں شرم کیا کوئی ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، اس میں دی جا اس سکتی ہے، میں کوئی کیونکہ حرج نہیں ہے. جی کیونکہ خود نہیں استعمال کر رہے. تو یہ پائے اکثر لوگ پائے، یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر 4 پائے ہیں تو حصے والے 7 ہیں، جی، تو اس میں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں دیکھیں بہتر حال تو یہی ہے کہ اگر تقسیم کر سکتے ہیں یا سارے ہی کہتے ہیں جی فلاں کو دے دیں، کسی ایک کو دینا چاہیں وہ، لیکن باقیوں کی رضامندی ضروری ہے. اگر 7 بندے ہیں نا اور 4 ان میں سے پائے رکھ رہے ہیں اور 3 کو محروم کیا جا رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان سے پوچھا جاتا ہے اور وہ خود راضی ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں نہیں چاہیے فلاں کو دے دیے جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر 7 کے 7 مطالبہ کرتے کہ ہمیں بھی دیا جائے تو پھر جتنا جتنا جس کا حصہ بنے گا اتنا دینا پڑے گا. جی محترم، ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ایک علاقے میں لوگ بیل لاتے ہیں 10 لاکھ کا، 15 لاکھ کا، 20 کا، پھر اسے گلی گلی گھماتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر کئی بچے غریب لوگ جو ہوتے ہیں اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، جی انہوں نے لایا ہم نے بھی لانا ہے، میں نے بھی گھمانا ہے.
تو شرن کیا حکم ہے؟ یہ دکھاوے میں آتا ہے یا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ بیل لانے والا، وہ کس نیت سے لا رہا ہے، کس نیت سے گھما رہا ہے، یہ اس کی نیت اللہ جانتے ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ اس کے بیل کو لوگ دیکھیں اور اس کی تعریفیں کریں تو یہ تو پھر قربانی ضائع کرنے والی بات ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں اور لوگوں میں بھی ترغیب پیدا ہو، مالدار لوگ ہیں نہیں کر رہے تاکہ وہ بھی کریں، تو انشاءاللہ اس پہ اسے اجر ملے گا۔ نیت کا معاملہ رب کے ساتھ ہے، لیکن بندے کو وہ کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے نیت پہ شک بھی نہ کیا جا سکے، کوئی دیکھنے والا شک بھی نہ کر سکے۔ تو آپ ایسے جانور کو جب لاتے ہیں، اللہ آپ کا دیا ہوا قبول کرے ایسے جانور کو، لیکن یہ ہے کہ دوسروں کو اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ لوگ لے کے نکلتے ہیں، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں، تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، یہ خوشی کا موقع ہے، لوگوں کو خوش کریں اپنے ساتھ۔ ہاں آپ ایسا جانور لائیں تو پھر وافر مقدار میں نا ان ضرورت مندوں کے گھر گوشت بھیجیں جن کو شاید قربانی کے موقع پر بھی کوئی گوشت دینے والا نہیں ہوتا۔ قاری صاحب ماشاءاللہ جی، آپ نے بہت اچھا بیان کیا اور ہماری آڈینس کو بتایا، ہمارے ناظرین کو بتایا کہ قربانی کے یہ مسائل ہیں جو ناظرین قاری صاحب مفتی صاحب کے بقول کہ آپ کا اگر ذرا سا بھی دکھاوا آ گیا بیچ میں تو سمجھیں آپ ریاکاری میں آ جاتے ہیں۔ تو قاری صاحب آخری سوال ہے کہ جو 7 افراد 7 اسے وال ہوتے ہیں وہ 8 ڈیریاں لگاتے ہیں کہ 7 اسے والوں کی 8 اللہ کی، وہ ڈیری موقع پہ تقسیم کی جاتی ہے، اس میں شرن کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں بہتر حال یہ ہے کہ وہ اپنی ڈھیریاں لگائیں، 7 ہی لگائیں، اور پھر 7 اپنی حصے میں سے خود وصول کر کے پھر آگے دیں، یعنی حصے 7 ہوں، یہاں وہ جس طرح دے رہے ہوتے ہیں نا 8، شرعی طور پر اس میں بھی کوئی ایسی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کوئی زیادہ افضل طریقہ نہیں ہے۔ حصے 7 کریں، اپنے ہاتھ سے پھر اسے تقسیم کریں، وہ تو پہلے سے ہی آپ نکال رہے ہیں نا گویا حصہ، تو پھر بعد میں وہ تقسیم نہیں کرتے۔ جب آپ کو مل جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی کو اس کا حصہ ملا ہے اور وہ ایک من ہے، تو اب اس کا کام یہ بنتا ہے کہ اس من میں سے وہ تقسیم کرے، تو تقسیم سے پہلے، وصول کرنے سے پہلے وہ تقسیم کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر تقسیم نہیں کرتے، یہ خرابی آ جاتی ہے۔ تو بہرحال دونوں طریقوں میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی ایسی قباحت نہیں ہے، لیکن بچنا زیادہ بہتر ہے۔ اپنا حصہ وصول کرنے کے بعد پھر جو آپ دیتے ہیں نا، پھر تقسیم کرتے ہیں، چیز ہاتھ میں آ جائے اور پھر بندہ دے دے وہ اپنے حصے تو سے تقسیم کریں۔ وہ پھر زیادہ اجر کا باعث ہوتا ہے، کیونکہ اس نے جس طرح پیسے پاس آ جائیں نا تو بندہ پھر تقسیم کرے تو زیادہ اجر ہے، پاس ہو ہی نہ بندہ کہ چلو یہی صدقہ ہی ہو جائیں، نہیں مل رہے تو صدقہ معاف کر دیتا ہوں، تو یہ اور چیز ہے۔ اس لیے جب چیز پاس آ جاتی ہے پھر امتحان ہوتا ہے کہ اب اس کو کون نکالتا ہے اور اللہ کے راستے میں کون خرچ کرتا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سنا فاضل مدینہ یونیورسٹی سے بہت بڑا یہ درجہ ہے سید ریاست حسین شاہ صاحب کے لیے، اور ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے ان کے بقول، ان کے کہنے کے مطابق کہ جانور قربانی کا ہو اور اسے بندہ جیسے بہت زبردستی کھینچ کے زور سے نیچے پھینکنا اور اسے اذیت دے کے ذبح کرنا، یہ سارا منع ہے۔ اور جو سر آپ اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں اجری کے ساتھ، یہ بھی ضیاء بھی ہے، اور یہ آپ کیا پتا کہ سر کے کون سے حصے کی قربانی اللہ کو قبول ہو اور آپ نے اس کو پھینک دیا ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔